بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربان میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ میرے دوستو، جمعۃ المبارک کا مقدس دن، اور آج پاکستان کے سوشل میڈیا پر، سرکاری میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے عمران ریاض خان۔ عمران ریاض خان بھاگ گیا، عمران ریاض خان فرار ہو گیا، عمران ریاض خان جھوٹ بولتا تھا، عمران ریاض خان یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان کے کچھ میں ان کو ٹٹو یوٹیوبر یا ٹٹو صحافی وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ایک ٹٹو صحافی کی تھوڑی سی گفتگو میں آپ کو سناؤں گا، پھر میں بڑھوں گا آگے۔ جمے رہیے گا میرے ساتھ، آپ کا اپنا چینل، آپ کی آواز، آپ کی امنگوں کا ترجمان، میں ہوں ابن اسکندر خان۔ سچ رکھوں گا آپ کی خدمت میں اپنے تجزیے کے ساتھ عمران ریاض خان کے حوالے سے۔ ذرا یہ سنیے، یہ ایک صحافی ہے، آواز سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ ہے کون اور یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ سنیے گا ذرا۔ لوگ اس کو سنتے ہیں، ان سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ دیکھیں اور اس سے پوچھیں۔ آپ جتنی بار بھی یہ اپنے پروگرام کرتا ہے، اب میرے پروگرام میں بھی اس سے پوچھے، ٹیگ کر کے اس سے پوچھے کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ اور کیا تھا وہ آج جو تھا، عمران ریاض کو کس نے پالا، ٹویٹر ٹرینڈ کی تو بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ آپ نے بتایا تھا، آپ نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ کس نے پالا، تو میں نے کیا بتانا ہے، عمران ریاض خود بتا چکا ہے اس کو کس نے پالا۔ آپ نے سن لیا، یہ پاکستان کا ایک مشہور، اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا پاپولر صحافی ہے، یہ بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے، اور بات کر رہا ہے عمران ریاض خان کی، اور کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو میں نے خود پوچھا کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، حالانکہ ایسا ہوا کبھی نہیں، اس میں یہ جرت ہی نہیں ہے، یہ کسی سے کیا، یہ سب سے بڑا جھوٹا یہ خود ہے۔ اور میں سنانا نہیں چاہتا، میں مختصراً یہ کہوں گا مبشر لقمان کو دیکھ لیجئے گا، وہ کیا کہہ رہا ہے، جاوید چودھری کو ضرور دیکھیے گا، غلیظہ فاروقی کو بھی دیکھیے گا، ثواب دارین۔ یہ تو ثواب دارین آپ خود ہی حاصل کر لیجئے گا۔ میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ عمران ریاض خان میری نظر میں ارشد شریف تھا، مجھے اس سے عشق تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف شہید کو، یہ عمران خان پر بات کرنی ہے لیکن ساتھ ہی ارشد شریف کو میں اکثر یاد کرتا بھی رہتا ہوں اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سچ بولتا تھا، گفتگو کا سلیقہ بھی آتا تھا، اور اس نے کبھی ان دو ٹکے کے صحافیوں کا، ان ٹٹو صحافیوں کا کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ ارشد شریف نے اس صحافی کا، جس کی ابھی میں نے آپ کو آواز سنائی، ایک بار میں پھر سناتا ہوں۔ اس کو اسی نے پالا، انہوں نے پالا، جو اس کو بلا کے کمروں میں فائلیں دکھایا کرتے تھے، اور جس پہ اس کے منہ سے سوال نہیں نکلتا تھا، جرنلسٹ ہونے کا کاؤنٹر کوشچن ہی کرتا تھا۔ اب یہ کیوں نہیں بتاتا، کھل کے بتاؤ کہ عمران ریاض خان کو اگر کسی نے پالا تھا تو یہ بغیرت یہ نہیں بتاتا تھا، کہتا تھا انہوں نے پالا تھا، جو اسے فائلیں دیتے تھے، تیرا باپ دیتا تھا فائلیں، کون دیتا تھا فائلیں، یہ کھل کے بتاؤ، ڈرنے کی کیا بات ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ارشد شریف ایک بہت بڑا ذہن تھا، ایک بڑا انٹلیکچوئل تھا۔ اس نے کبھی ان دو ٹکے کے، یہ بکنے والے ٹٹوؤں کا نام تک اس نے نہیں لیا پوری زندگی۔ پھر آتے ہیں آپ عمران ریاض خان پر، جو کہ میرا اس وقت موضوع ہے۔ عمران ریاض خان، اس کے جو ہیں 6 ملین کے قریب پہنچ گیا تھا، اب وہ آئی تھنک کہ 5.5 ملین اس کے تھے عمران خان ریاض خان کے، اور جو بھی اس کے ویلاگ ہوتے تھے، وہ جیسے ہی وہ اپلوڈ کرتا 2-3 گھنٹے کے اندر وہ لاکھوں میں پہنچ جاتے تھے، 2-3 گھنٹے کے اندر، کیونکہ اس کے سبسکرائبر ہی اتنے زیادہ تھے۔ تو سب سے زیادہ ظاہر کمائی بھی اس کی ہوگی، یوٹیوب سے سب سے زیادہ کمائی کرنے والا بھی یوٹیوبر پاکستان کا وہی تھا۔ اور یہ دو ٹکے کے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں،
یہ 1 ملین بھی، اور یہ جس کی میں نے آپ کو آوازیں دکھائی ہیں، کبھی منہ ایسے کبھی ایسے، شکل اللہ نے بگاڑی ہوئی ہے ان جھوٹوں کی۔ انہوں نے میرے ملک کو تباہ و برباد کرنے میں، پاکستان کے نوجوان کو تباہ و برباد کرنے میں، ان 2-2 کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ان کا بڑا کردار ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے جھوٹے یہ خود ہیں، اور انہوں نے اس ملک کے عوام کو گمراہ کیا ہے۔ اور بھی کچھ ہیں جنہوں نے، میں نے آپ کو کچھ کے نام بھی لے لیے، میں تو نہیں ڈرتا، یہ تو نہیں بتا رہا، سب سے بڑا تو یہ خود ہے، یہ غلیظ، اس کا نام میں لینا پسند نہیں کرتا، آپ نے سن لیا، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے۔ 1-2 کا میں نام، ایک ہے جاوید چودھری، اس کے آپ یوٹیوب پر دیکھیں، اس کی ویڈیوز دیکھیں، اس کے وہ چیزیں دیکھیں، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ عمران ریاض خان کے بارے میں جو کر رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ میری کال آ گئی تھی، سوری، میں وہ نہیں، بعد میں سنوں گا۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، عمران ریاض خان پاکستان سے گیا، فرار ہوا، اس نے کتنے قتل کیے، اس نے کیا کیا گناہ کیے، کتنے جھوٹ بولے۔ اگر وہ اتنا جھوٹا ہوتا تو اس کو اتنا فیم نہ ملتا۔ اس کے قریب ہی پاکستان میں اس وقت کوئی یوٹیوبر، اس کے قریب عمران خان 5.5 ملین سے آگے نکلنے والا وہ یوٹیوبر ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ صاحب جو کہ جس کو میں نے آپ کو سنایا، اس کے کل جو فالورز ہیں میرے خیال میں 2-4 لاکھ بھی نہیں ہیں، 2-4 لاکھ بھی نہیں ہیں۔ ایک اور ہے، وہ آ کے نسخے بتاتا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو، 5,000 روپے سے 5 کروڑ روپیہ کمائیں، 5,000 روپے سے 5، تو میرے نوجوانوں اس بات کو سمجھو، 5,000 روپے سے 5 کروڑ روپے نہیں کمائے جاتے۔ یہ جو آپ کو فارمولے بتا رہا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا اور گمراہ آدمی ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان ہے، ان کو دیکھ کے اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، ان جھوٹوں بغیرتوں کو نہ سنے تو وہ جائے کہاں۔ تو ایک تو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا، اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے، اگر آپ نے کسی کو سبسکرائب کرنا ہے، کسی کو لائک کرنا ہے، کسی کے آگے، اچھی طرح سے اس کی 2-4 ویڈیوز دیکھیں اور اس کو تولیں، ذرا اس کو تولیں، اس کو ویٹ کریں، اس کے بعد اس کو فالو کیا کریں اور اس کی باتوں کو سنا کریں۔ اور یہ آپ مقبول جان، ایک بڑا نام ہے، یہاں پر آواز قتل ہوتی ہے۔ میں نے پہلے شروع میں فیض احمد فیض کا وہ شعر آپ کی خدمت میں رکھا تھا، قربان میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، اور جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ اس ملک میں ہم نے اپنے نوجوانوں کی نسلوں کی یہ تربیت کر دی ہے کہ جھکی ہوئی نظریں۔ ایک مریم نواز ہے، کالج میں جاتی ہے، جس کالج میں جاتی ہے، پہلے پرنسپل کو 2 دن پہلے ریہرسل کے لیے اپنے کالج کی سب سے بریلینٹ بچی کو بھیجو۔ اس بچی کو آ کر بتایا جاتا تھا، یہ لو بیٹا 5 لاکھ روپے، اور تم نے کرنا کیا ہے، کونے میں بیٹھی ہے، نواز شریف کی تصویر اٹھانی ہے، میرے سامنے مریم کو بوسہ دینا ہے، پھر میں تمہیں بلاؤں گی، اسٹیج پر آنا ہے، ٹک ٹاک کے لیے چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گی، اور وہاں کہنا جی کہ لو سارے دی ماں آ گئی ہے، ساروں کی ماں آ گئی ہے، سب کا دل لبا گئی ہے، ملک کو اگلا لگا گئی ہے، پاکستان کو میں کیا شرم آتی ہے ان بےہودہ بد کردار لوگوں کے کردار پر۔ ایک لیڈر اللہ اکبر ایسا ہوتا ہے، اس کا یہ کردار ہوتا ہے، یہ اس کا انداز گفتگو ہوتا ہے۔ عمران ریاض خان کی بات کروں گا، اس نے ٹویٹ کی ہے، ٹویٹ میں اس کی جو طارق متین نے اس پر بھی ایک پروگرام بڑا اچھا کیا ہے۔ میں آپ کو کچھ اچھے لوگوں کے بھی نام، یہ نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں روشنی کی کرنوں کے لیے ایک شمع ہے جو ٹمٹما رہی ہے، اطہر کاظمی ہے، صدیق جان ہے، ان کے بھی میں نے تھوڑے دیکھے ہیں۔ میں اسلام آباد میں تھا، ابھی آیا ہوں تو آ کے دیکھا ہوں، اور میں سٹا کے مجھے غصہ بھی بڑا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، اور جمعے والے دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ دینی موضوعات پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ دیر کے بعد میرا لائیو سٹریم ہوتا ہے، تو میں آپ دوستوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں ضرور لائیو سٹریم میں بھی میرے ساتھ شریک ہوا کریں۔ رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے میرا لائیو سٹریم ہوتا ہے، لمبا لائیو سٹریم ہوتا ہے، اس میں دینی موضوعات بھی ہوتے ہیں، اور لائیو سٹریم میں کچھ انٹرنیشنل ٹاپکس بھی ہوتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اپنے تجزیے کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اور خاص طور پہ میں یہ کروں گا، یہ اپنے ہسٹری کے
انٹرنیشنل ریلیشن کے اور سی ایس ایس کرنے کی جو تیاری کرنا چاہتے ہیں میرے دوست وہ ضرور میرے ساتھ شریک ہوا کریں. میں چاہتا ہوں میرے شاگردوں میں سے کچھ سی ایس ایس کر کے ثواب دارین حاصل کر لیں تو مجھے بھی کچھ ثواب دارین حاصل ہو جائے. تو عمران ریاض خان کے حوالے سے جو ٹویٹ انہوں نے کیا اس میں یہ ایک تصویر ہے اور اس کے منہ پر پٹی بھی ہے. طارق متین صاحب کے بقول اس کے پیٹ پر بھی زخم تھے تو اس پر کچھ تشدد بھی ہوا. کچھ کہتے ہیں ایجنسیوں نے فرار کیا، یہ کیا وہ کیا. وہ کے پی کے میں پنجاب میں تو مریم نواز نے اس کے لیے ویسے بھی زمین تنگ کی ہوئی تھی تو اس کی جان کو خطرہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس نے اچھا فیصلہ کیا. اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ عمران ریاض خان لندن میں پہنچ گیا ہے لیکن اس کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے. پہلے اسے 6 ماہ کے قریب جیلوں میں رکھا گیا، اس پر بے تحاشا تشدد کیا. کس نے کیا آپ بھی جانتے ہیں، میں اب سار عالم کی طرح کی بات نہیں کرتا ہوں. ایجنسیوں نے کیا، سب کو جرنیلوں نے کیا، جو بھی کہیں کیا. ایسے ہوا 6 مہینے کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے اس ملک میں، زمین کھا گئی، کہاں گیا، مر گیا. میں نے خود اس وقت جب عمران ریاض خان کو غائب کیا تھا میں نے 2-3 پروگرام کیے دوستوں کی کہ ہو سکتا ہے اسے مار دیا گیا ہو، کیونکہ اس کی کوئی خبر نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں ہے ایک شخص کا. تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں مار کے اس کی لاش بھی غائب کر دی گئی ہو. میں نے خود 2 ولاگ میں نے کیے تھے. تو بہرحال الحمدللہ وہ پاکستان کا ایک اچھا ذہن ہے، سچ بولنے والا شخص ہے. پاکستان میں اسی وجہ سے لوگ اس کے وہ سچ کہتا ہے، اس لیے سچے لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں. اور اس وقت پاکستان کا وہ ٹاپ کا یوٹیوبر ہے. اور یہ 2 ٹکے کے جو لوگ ہیں ان پہ یقین نہ کریں. میں اپنے نوجوانوں کو یہ کروں گا اپنے آپ کو خود گمراہی کے راستے میں مت لے کے جائیں. آپ سنیں، سب کو سنیں، پڑھیں، ہر قسم کی بکس پڑھیں. جب آپ بہت سی بکس پڑھیں گے، بہت سی چیزوں کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو خود پتہ جائے گا کہ سچا کون ہے. علماء کرام کی کتابیں پڑھیں، تفاسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صحیح تفاسیر کس نے لکھی. ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا ہسٹورین ہے جس نے سچ آپ تک پہنچایا ہے. وہ اس کے انداز تحریر سے پتہ لگ جاتا ہے. اسی طرح سے علماء کو سنیں، لیڈروں کو سنیں اور اس کے بعد خدا کے لیے ان کا ویٹ کیا کریں، خود کریں اور جو رائے حق پر ہے. باقی ہمارا پاکستان زندہ باد. ان لیڈروں سے، ان جرنیلوں سے، ان اداروں سے کسی سے اچھائی کی امید نہ رکھیں ماسوائے اللہ کے. اپنے اعمال ایسے رکھیں کہ اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہے، اعمال آپ کے ٹھیک ہیں تب اللہ راضی ہوگا. آپ چور ہیں پھر اللہ آپ سے راضی ہوگا. تم جھوٹ کہتے ہو تو اللہ تم سے راضی ہوگا. تمہارا کوئی کردار ہی نہیں ہے، تم کریکٹر لیس ہو تو اللہ تم سے راضی ہوگا. اللہ ہی تم سے ناراض ہے تو جاؤ پھر جہنم میں، پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے. ایک اللہ پہ یقین رکھو اور خود اپنی طرف سے یہ سوچ لو میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں کہ میں نے سیدھی راستے پہ ہی جانا ہے، میں نے حق اور سچ کے، انصاف کے راستے پر ہی چلنا ہے. انشاءاللہ دنیا کی کامیابیاں بھی تمہارے قدم چومیں گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی سے زیادہ اہم ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا کی کامیابی، یہ دنیا کا مال و دولت، فیم، شہرت، عزتیں، مسلمان ان کو جوتی کے نیچے رکھتا ہے. اگر آپ میں ایمان ہے تو ایمان ان چیزوں کو اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہے. اس کی نظر آنے والی، وہ اقبال کا ہے نا، اقبال کا کیا ہے، موت کو سمجھے ہے کافر اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہے کافر اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اور دوسری جگہ اقبال رحم اللہ، اقبال تو پھر اقبال ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں ہے گم. اپنا خیال رکھیے گا. بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں جو بلکہ آج شاید لائیو سٹریم پہ بھی میرا موضوع رہے گا، عمران ریاض خان کا لندن میں کیا اس نے کرنا ہے. ابھی وہ شدید زخمی ہے، سٹریسڈ ہے، ابھی تو وہ باتیں نہیں کر رہا. تو انشاءاللہ لائیو سٹریم میں اب بھی آؤں گا آج رات کو، اور نیکسٹ ویلاگ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا. اس وقت تک اتنا ہی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.